الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. اگر چاہتا تیرا رب تو بناتا لوگوں کو ایک جماعت، ایک امت بناتا. یعنی اتنے جھنجھٹوں، اتنے جنجال، اتنے جھگڑوں کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہو، کوئی مخالفت پہ اتر آتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. اتنے اختلافات کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ ایک ہی ذہن کا بنا دیتا، ایک ہی کیفیات ان کے سوچنے کی ہوتی، ایک قسم کا بدن ہوتا، ایک ہی قسم کے ہوتے، تو یہ نہ لڑائی ہوتی نہ جھگڑا ہوتا. تو علامہ اقبال تو کہا تھا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو کسی نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. تو عورت کی وجہ سے ساری جنگیں ہوتی ہیں. تو یہ انسان کے اس اختلاف کی وجہ سے ساری جنگیں ہیں کہ ایک ہی قسم کا ذہن بنا دیتا اللہ تبارک و تعالی. تو اگر چاہتا تو اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا، لیکن کیا ہے کہ یہ وہ حکمت نہیں ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے. ایسے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرشتے تھے نا ایک جیسے، ایک ہی سوچ کے. اور دوسری جمادات، دوسری چیزیں ہیں کہ سوچ فکر ان میں ایسی کوئی نہیں ہے، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ایک ہی جیسا ہوتا. لیکن اس انسان کو اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کیا ہے جس میں کہ ارادے کی قوت رکھی ہے، اپنے ارادے سے کچھ کرنے کی طاقت رکھی ہے. پھر دونوں راستے اس کو دکھائے کہ بھئی یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے. اب اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جس طرف جانا چاہو جاؤ. اور لیکن یہ ہے کہ اس راستے پر جاؤ گے تو یہ جہنم کا راستہ ہے، اس راستے پر جاؤ گے تو یہ جنت کا راستہ ہے. یہ بتا دیا گیا. مقصد اس کی تخلیق کا یہی ہے. اس لیے حکمت کے یہ خلاف تھا اس انسانیت کے. تو لہٰذا ایک امت نہیں بنایا، ان میں یہ اختلاف چلتا ہی رہے گا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر چاہتا تیرا رب تو انسانوں کو ایک جماعت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. یہ اختلاف میں ہمیشہ رہیں گے. لا یزالو، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. اگر لفظی تحقیق کریں گے، زال یزالو، زائل کے معنی ہٹنے کے ہیں، ہٹ جائیں گے. لا یزالو، نہیں ہٹیں گے، مطلب ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ہمیشہ رہنے کے معنی میں آتا ہے. یہ کانا کے ساتھ اس کی بات آ جائے گی کہیں تو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ولا یزالون مختلفین، یہ اختلاف میں رہیں گے، یا ایک یہ حق کا اختلاف کرتے رہیں گے ان میں سے. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، رب کا رحم ہو جس کے اوپر، تو وہ اس ٹیڑھا پن سے بچ جائے گا، سیدھے راستے پر وہ رہے گا، آئے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے. یعنی کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی اختلاف فی ان کے ارادے اور آزادی، ارادے کی جو آزادی ہے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے. اب ارادے کی آزادی کے ساتھ یہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. پھر
اور راستے دونوں دکھائے گئے، انبیاء کو بھیجا گیا، مصلحین کو بھیجا گیا۔ اور وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ چلو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو چکی۔ کیا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جہنم کو میں جن و انس سے بھر دوں گا، تو یہ بات پوری ہونی تھی۔ تو لوگوں کے اختلاف رائے کی طاقت ان میں رکھی، تو یہ اختلاف رائے ہی نہیں، اختلاف ملت ہو گئی ان میں، کہ مذہب وہی جدا ہو گیا، جو چیز اصل تھی، حقیقت تھی، اس سے ہٹ کر ہی چلے گئے۔ تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم یقیناً بھر دیں گے جہنم کو انسانوں سے اور جنات سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، نَقُصُّ كُلًّا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ پیغمبروں کے جو یہ واقعات آپ کو بیان کیے ہیں، یہ ہم سارا کچھ تمہیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا قصہ کہانیاں ہیں یہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا سورہ یوسف اس کے بعد آتی ہے، تو بچپن میں ہم کہانیاں سنتے تھے، اس یوسف کو ایک عاشق بنا دیا تھا، زلیخا کو اس کا معشوقہ بنا دیا تھا، اور پھر اس کی کہانیاں لمبی چوڑی چل رہی ہوتی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہوتی ہے کہانیاں۔ جو قصے ہم تمہیں بیان کرتے ہیں، ماں کہ جس کے ذریعے ثبت یثبت تثبیتا، ثبت یثبت ثباتا کے معنی ہوتا ہے قائم رہنا، نثبت تثبیت کے معنی ہوتے ہیں تسلی اور دل کو مضبوط کرنا۔ نثبت به فؤادک، تمہارے دل کو اس سے مضبوط کرنا مقصود ہے، کہ بھائی اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے وہ طریقے تھے کہ ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ آپ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے کہ صرف آپ کے مقابلے میں آئے، پچھلی امتوں میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ اور پھر ان قصوں میں انجام کار کیا ہوا، حق کی فتح ہو گئی ہے، جو مقابلے آنے والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ناکام ہو کے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا تیرے ساتھ بھی نبی یہی ہوگا، تو اپنا دل مضبوط رکھو، جس کام کے لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے دعوت تبلیغ کا، وہ کرتے چلے جاؤ۔ مقابلے میں آتے رہیں گے اور آئیں گے، جو حق کا مقابلے میں آئے گا وہ مٹتا چلا جائے گا، جو حق پہ قائم رہے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ہو کے جائے گا۔ نثبت به فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس میں تمہارے پاس سچی بات، حق بات آ گئی ہے۔ کس میں؟ ان قصص انبیاء میں، انباء الرسل میں، ان پیغمبروں کے جو واقعات ہیں ان میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے فی ھذہ سے مراد اس قرآن سے ہے، کہ اس قرآن میں حق بات تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ یہ سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں حق بات تمہارے سامنے ساری آ گئی، تمام انبیاء کے قصے آپ کو بتا دیے گئے کہ وہاں حق کیا تھا، ناحق کیا تھا، ناحقوں کا انجام کیا رہا اور حق والوں کا انجام کیا رہا۔ حق بات آپ کے سامنے آ گئی۔ وموعظۃ، اور یہ نصیحت بھی ہے، وموعظۃ، یہ نصیحت بھی ہے کافروں کے لیے، وذکرى، اور یاد دہانی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وموعظۃ وذکرى للمؤمنین، یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وقل للذین لا یؤمنون، اب ان ساری باتوں کے سامنے آنے کے باوجود جو مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دیجئے، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، مکان کہتے ہیں جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ حالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ مکان کے معنی میں، جگہ کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اپنے اسٹیٹ پر رہو، اپنے اسٹیٹس جو تمہارا ہے اسی پر رہو، کام کرتے جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تو تمہارا کام نہ ماننے کا ہے، تو اعملوا علی مکانتکم، اپنے حالت پر تم کام کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی اپنے حالت پر کام کرتے رہیں گے۔ اب انجام کیا ہوگا؟ انتظروا، انتظار کرو، وَإِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ انجام کار اس کا کیا ہوتا ہے۔ کیوں انجام کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ میں خود کیوں نہیں کہتا کہ فلاں وقت پر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تم مٹ جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پوشیدہ ساری باتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کا علم اسی کے پاس ہے، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، جو کچھ برے اعمال اچھے اعمال کیے جاتے ہیں، جتنا کچھ کیا جاتا ہے، سب کے سب اللہ ہی کے پاس چلے جائیں گے۔ وہ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ فَاعْبُدْهُ،
بس اسی کی عبادت کرو وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس سے تیرا رب غافل نہیں۔ یہی نہیں کہ جو تم کرتے ہو اتنے مر کھپ رہے ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اور تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں ہے اور تمہارا کوئی درجہ نہیں ہے اس میں، اور تمہیں کچھ ملے گا نہیں اس کے بدلے میں۔ نہیں، تیرا رب کے سامنے سارا ریکارڈ سامنے موجود ہے، ہر چیز کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا۔ الحمدللہ سورہ ہود ختم ہو گئی۔ ولو شاء ربک، اگر چاہتا تیرا رب، لجعل الناس امۃ واحدہ، تو بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت، ولا یزالون مختلفین، اور یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، ولذالک خلقہم، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے ان کو، وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرا رب کی یہ بات مکمل ہو گئی کہ یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں کے ساتھ سارے۔ وکلا، جنات بھر تو نہیں جائے گی، ہم کہتے ہیں نا یہ پانی بھر دو اس میں، وہ بھر تو نہیں جاتا ہے۔ وہ جنت جہنم کے بارے میں آتا ہے نا کہ حلم تلأتی، کہ تو بھر گئی، تو وہ چیخے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو اور بھی لاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں اگرچہ بالٹی خالی ہوتی ہے، اس میں پانی بھر دو کہہ دیتے ہیں، 2-4 لوٹے ڈال دو تو بھر دو کا وہ آ جاتا ہے۔ مطلب انسان اور جنات اس میں جائیں گے، جنت میں بھی انسان اور جنات سے بھر دی جائے گی، اور جہنم بھی ان سے بھر دی جائے گی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سارا کچھ جو ہم تمہیں رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ما موصولہ ہے کہ جس سے نثبت به فؤادک، تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں، وجاءک فی هذه الحق، اور اس میں تمہارے لیے حق آ گیا، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکرى، اور یاد دہانی، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وقل للذین لا یؤمنون، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، اپنی حالت پر کیے جاؤ جو کرتے ہو تم، انا عاملون، ہم بھی اپنی حالت پر کرتے جا رہے ہیں۔ وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے معاملات اسی کی طرف واپس ہو جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، تم اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو اسے تیرا رب غافل نہیں ہے۔